بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں ایک سوال مشہور اور معروف ہے کہ دین کے بارے میں ہر مولوی کا اختلاف ہے، فتویٰ بازی ہے، ہم کس کی بات مانیں، کون سا مولوی سچا ہے، فرقہ واریت ہے، اختلافات ہیں، ہر کوئی اپنے نئے فرقے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے اس فرقے میں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے اس فرقے میں آ جاؤ، اسلام کی دعوت کوئی نہیں دے رہا، تو ہم کس فرقے کی بات مانیں؟ یہ سوال مشہور اور معروف ہے دنیا کے اندر۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ اس سوال کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ سوال ایک اچھا اور زبردست سوال معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس کا مطلب اچھا نہیں بلکہ برا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجیوں نے یہ نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آئیے جو مسئلہ ہے قرآن کی بنیاد پر مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ آپ ان الحکم الا للہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو آئیے قرآن کو سامنے رکھے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو خارجیوں نے کہا کہ نہیں، آپ فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سامنے رکھا اور کہا کہ اے قرآن، آپ ہم میں فیصلہ کر دیجئے کہ سچا کون ہے اور حق پر کون ہے۔ جب آواز نہ آئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ قرآن والا فیصلہ کرے گا، جو صاحب قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ آپ نے جو نعرہ بلند کیا قرآن پاک کی آیت کو بنا کے، یہ نعرہ تو اچھا ہے، الفاظ تو اچھے ہیں، معنی بھی اچھا ہے، لیکن جو اس کا آپ مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ کی مراد جو ہے وہ اس سے غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے لوگ جو ہے حقیقت میں وہ بات خود کرنا چاہتے ہیں، اختلافات خود کرتے ہیں، فرقہ واریت خود کرتے ہیں، لیکن اس فرقہ واریت کو مولویوں کا نام جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ لومڑی، وہ خود سارا آٹا کھا جاتی ہے، آٹا کھانے کے بعد جو بچا شدہ آٹا ہے اس آٹے کو بکری کے منہ پہ لگا دیتی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ آٹا بکری نے کھایا، حالانکہ وہ آٹا لومڑی نے کھایا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ سوالات اور اشکالات اس طرح کے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ خود جو ہے دین کے اندر فرقہ بازی اور یہ کوئی اختلافات پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ آٹا مولویوں کے اوپر جو ہے لگا کر تو مولویوں پر دھبا لگا دیتے ہیں کہ ان مولویوں نے اختلافات پیدا کیے ہوئے ہیں، ان مولویوں نے فرقہ بازیت کی ہوئی ہے، فرقہ واریت جو ہے پھیلائی ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ آج کل ہم دنیاوی معاملات میں انتہائی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون سی دکان سے 1 نمبر دودھ ملتا ہے اور کون سی دکان سے 2 نمبر دودھ ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہے کون سی دکان سے صاف گوشت ملتا ہے اور کون سی دکان سے پانی والا گوشت ملتا ہے۔ اسی طرح یہ پتہ ہے ہمیں کون سی پیٹرول پمپ سے اچھا پیٹرول ملتا ہے اور کون سے پیٹرول پمپ سے اچھا پیٹرول نہیں ملتا۔ جب یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اپنے آپ کو ہم سمجھدار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، تو پھر دین کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے، دین کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ تو دودھ کو آپ کس طرح پہچان لیے کہ یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ ظاہر علامات کے ذریعے آپ نے پہچانا، تو کیا دین لاوارث ہے؟ دین کا کوئی وارث نہیں ہے، دین کی حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ہے، دین کی حقانیت کی کوئی علامات نہیں ہے، کسی نے کوئی علامات نہیں بتائی، اور جو جی چاہے اپنی طرف سے دین بیان کر دے، جس کے جی میں جو آئے وہی بیان کر دے۔ کیا دین اتنا لاوارث ہے؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے
اپنی زبان مبارک سے دین کی حقانیت کی اور صحیح دین کی، صحیح لوگوں کی، حق اور سچ لوگوں کی جو ہے علامات بتائی ہیں، ان علامات کے ذریعے پہچانا جائے کون حق پر ہے کون برا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف جلد اول کے اندر حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، بیان فرمایا، تقریر فرمائی، تو حضور علیہ السلام کے خطاب سے ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، ہمارے دل اللہ کی خشیت سے ڈر گئے۔ تو بیان کے بعد ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے انداز گفتگو سے، آپ کے انداز بیان سے یہ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ عنقریب اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے والے ہیں۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے بظاہر معلوم ہو رہا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے بعد جو ہے ہم کون سی باتوں پر عمل کریں، ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے، ہم کن لوگوں کی بات مانیں اور کن چیزوں پر عمل کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ وَإِن كَانَ حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ امیر شکل و صورت کے اعتبار سے حبشی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہے تو پھر آپ کو اپنے امیر کی اطاعت کرنی لازم ہوگی۔ ہاں، میرے بعد جو زمانہ پائے گا، کچھ زمانہ پائے گا تو فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات پائے گا، وہ بہت زیادہ فرقہ واریت پائے گا، فرقہ واریت کا زمانہ آئے گا، لوگ جو ہے مختلف قسم کے فرقے بنائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ نے کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، جب فرقہ واریت کا دورہ ہو، حق باطل کے اندر تمیز معلوم نہیں ہو رہی ہو، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کی سیرت کو اپنا لینا۔ میری سیرت اور میری صورت، میرے خلفاء کی سیرت، میرے خلفاء کی صورت اپنا لینا، یہی حقانیت کی دلیل ہوگی، یہی جو ہے نا آپ کے حق ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے علامات بتائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، کہ دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں گھڑنے سے بچنا، جو دین کے اندر نئی اپنی قسم سے، اپنے پیڑ سے من گھڑت باتیں ہیں، ان سے بچنا۔ جو لوگ من گھڑت باتیں نکالتے ہیں دین کے اندر، اپنے پیڑ سے خود دین کے اندر باتیں نکالتے ہیں، ان سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر گھڑی ہوئی بات، ہر پیڑ سے نکالی ہوئی بات، اپنی طرف سے دین کے اندر ایجاد کردہ بات، وہ بدعت ہے، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کا سبب ہے، اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے، جو آپ حضور صلی السلام نے حقانیت کی، حق چیز کی، سچے دین کی جو علامات بتائی ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کے طریقے اپنانا ہے، اور دین کے اندر جو نئی بات گڑی جا رہی ہیں، جو لوگ من گھڑت باتیں پیدا کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ باتیں ہر خطبے میں جمعے کے دن تقریباً ہر عالم جو ہے، ہر مولوی جو ہے خطبے کے اندر بیان کرتا ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِي إِلَى الْإِطَاعَةِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد غل وغوى۔ تو جب ہر جمعے کے اندر خطیب امام جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ صحیح طریقہ، صحیح دین، حضور کی سنتوں کو اپنا لینا، صحابہ کی سنتوں کو اپنا لینا اور اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو بیان کرنا، وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ تمام علامات جب ہمارے سامنے ہیں، حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت اور صورت جب سامنے ہے، تو پھر دین کے اندر شش و پنج میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، حق اور سچ لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔